ہم کون سے دین پہ عمل کریں؟ مولویوں نے اتنے اختلاف بنا دیے ہیں، علماء کے اتنے اختلافات ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ بعض لوگ عموماً یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ جی یہ جتنا بھی اختلاف ہے یہ مولویوں کی طرف سے ہے، علماء کی طرف سے ہے، اگر یہ ایک ہو جائے نا تو دیکھیں ہم کون سے دین پہ عمل کریں۔ تو اس کا یہ ایک میں جواب دیتا ہوں کہ جن چیزوں پر اتفاق ہے ہم ان پہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں صبح کے 2 فرض ہیں، ایسا ہی ہے، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے، جتنے بھی علماء ہیں ان کا اس پہ اتفاق ہے کہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، ٹھیک ہے جی، اور صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے یہ 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اور سارے کے سارے یہ کہتے ہیں 2 سنتیں پہلے ہیں، 2 فرض بعد میں فجر کے۔ اب ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، نماز کتنی ادا کرتے ہیں؟ اب اس پہ تو دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی والے ہیں، اور جتنے بھی مسلمان جن میں علماء ہیں، مسالک ہیں، جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں۔ دیکھیں زکوٰۃ پہ سارے متفق ہیں کہ 2.5% پہ آتی ہے زکوٰۃ، اب اس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے آپ سب جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں سب بہتر جانتے ہیں۔ اور تو اور دیکھیں کتنے شراب حرام ہے، سود حرام ہے، سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا، اب تو دیکھیں ایسا معاملے بن گئے ہیں، ایسی باتیں نکل آئی ہیں کہ سود کو نیا نام دے دیا گیا ہے، اسکیمیں نکل آئی ہیں، مختلف قسم کی لاٹریاں نکالی جاتی ہیں، اسکیمیں بنائی جاتی ہیں، اور تو اور کئی ایسی بھی دیکھنے میں باتیں آئی ہیں کہ ان اسکیموں کے اوپر باقاعدہ عمرے کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، پھر عمرے کروائے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ سارا کام کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ اب کوئی بھی عالم یہ کسی بھی مسلک سے وہ خواہ تعلق رکھتا ہو، وہ ان چیزوں کو حلال نہیں کہتا کہ سود حلال ہے، یا وہ یہ کہتا ہو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے۔ دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، اور جتنے بھی علماء پاکستان میں خواہ وہ کسی بھی مسلک اور کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، سب کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے۔ اور تو اور اب دیکھیں سارے کے سارے پوری جتنے بھی عالم اسلام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، سب کہتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب کہتے ہیں پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا بزرگ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میں جتنے حصے آئیں، جس کے حصے میں جو بھی حصہ آئے وہ اس کو ادا کرو۔ یہ سارے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن باتوں میں کچھ اختلافات ہے، کچھ مسائل مختلفی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر ہم دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کرتے رہتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو یہ کریں کہ جن باتوں پر امت متفق ہے، یعنی اب دیکھیں ساری امت کہتی ہے کہ رمضان جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں، وہ رمضان المبارک میں رکھنے ہیں، ذی الحجہ محرم میں نہیں رکھنے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کئی مسلمان کتنے روزے رکھتے ہیں، باقاعدہ سروے کیے گئے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک میں کتنے فیصد نمازی ہوتے ہیں اور کتنے فیصد روزے رکھتے ہیں، تو بندہ احساس ندامت سے ڈوب مرتا ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک میں بھی ہماری جو 100% نہیں ہوتی، نہ نمازی مساجد میں 100% ہوتے ہیں، نہ رمضان کے روزے رکھنے والے 100% ہوتے ہیں۔ تو یہ جن باتوں پہ علماء متفق ہیں، یعنی سارے مسالک کے علماء جن باتوں پہ متفق ہیں ان پر عمل تو کریں، باقی باتیں بعد میں ہیں کہ ہم کون سا دین پہ عمل کریں، کس بات پہ چلیں، کس کے پیچھے چلیں، ہمیں تو انہوں نے علماء کے اختلاف نے پریشان کر دیا ہے۔ تو یہ صرف جان چھڑانے والی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ جن باتوں پر علماء متفق ہیں، نماز کے معاملے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، سارے علماء کہتے ہیں 2.5% زکوٰۃ ہے، سارے علماء تمام مسالک کی کہتے ہیں شراب حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، لیکن ہم نے سود کے نام پہ ہم نے بینک کھڑے کر دیے ہیں، بڑی بڑی آسائشیں اور کے نام پہ اسکیمیں چلا لی ہیں سود کے نام پہ۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں کوئی بھی عالم اس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے والدین سے حسن سلوک نہ کریں، اچھا سلوک نہ کریں، سارے کہتے ہیں کہ اچھا سلوک کریں۔ تو ہم یہ جو اتفاق شدہ باتیں ہیں، جن پہ اتفاق رائے ہے تمام علماء کا، اس پہ عمل کریں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اللہ عمل کی